والا انکار کرے گا تو اس کو جواب دے دینا کہ معراج کی رات میرے نبی نے حضرت جبریل امی سے پوچھا تھا، روح الامی سے پوچھا تھا، اے جبریل یہ تو بتاؤ تم نے مکہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے ملک شام کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے مصر کے لوگوں کو دیکھا ہے، اے جبریل امی تم نے فلسطین کے لوگوں کو دیکھا ہے، تم نے امریکہ افریقہ اور تمام دنیا کے لوگوں کو دیکھا ہے، دنیا کے خطے خطے چپے چپے گوشے گوشے کا نظارہ تم نے کیا ہے، اے جبریل امین 1,24,000 یہ 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان تمام نبیوں کو اے جبریل امین تم نے دیکھا ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان تمام لوگوں کو تم نے دیکھا ہے، اے جبریل بتاؤ کیا تم نے مجھ سے زیادہ حسین و جمیل مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبریل امین قدم مصطفیٰ کو چومتے ہیں اور عرض کرتے گئے کلت الارض و مشارقها و مغاربها لا مرہ مثل محمد، یا رسول اللہ ہم نے مشارق کا سیر کیا، مغارب کا سیر کیا، میں نے پوری دنیا کو چھان بین کر دیکھا، لیکن یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آپ سے زیادہ خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جاگے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدا ہے۔ حضرات ٹائم بہت ہی زیادہ کافی ہوتی جا رہا ہے اور ہم لوگوں کو سہریاواں بھی جانا ہے، اس لیے میں اس محفل کا آغاز ہی پہ ختم کر رہا ہوں۔ ارے 8 بجے بنا 9 بجے نہیں تو کہنے کی سب سے پہلے اپنا دیکھو، نہیں تو مولانا سب سے پہلے اپنے لیول کا دیکھو، بعد میں ہریاواں پھر سے نبی کی بارگاہ میں درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات ارے ننکے ہیں کہوں آپ حضرات بات نہ کریں، ہاں تو وہ کہاں اپنا دیکھا؟ میں تو اپنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ چاند نکلا ہوا تھا اور روشنی پھیلی ہوئی تھی، میری گود تھی اور نبی پاک کا سر پاک تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتی اور کبھی اپنی گود میں مدینے کے چاند کو دیکھتی، اور یہ فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میری گود میں مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے۔ حضرت فاطمہ نے کچھ دیر کے بعد میں فیصلہ کیا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، چاند میں تو داغ ہے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ محترم حضرات حضرت عائشہ آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور ان کو تکلیف کا احساس نہیں ہوا، ان کی انگلیوں سے خون نکلتا رہا لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا، انہوں نے اپنی انگلیوں پہ چھری چلا دی لیکن تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ میں آپ کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں پا رہی؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عائشہ ابھی میں حجرے کے اندر تشریف لے جا رہا ہوں، کچھ دیر کے بعد میں جب آواز دوں گا تو تم بھی حجرے میں چلی آنا۔ میرے آقا حجرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اندر آ جاؤ، اے عائشہ اندر آ جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد میں جب حضرت عائشہ حجرے کے اندر گئی تو بہت ہی جلدی نکل کر واپس آ گئی، پیچھے پیچھے پیغمبر اسلام آ گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میں نے تم کو آواز دیا تم حجرے کے اندر آئی لیکن بہت ہی جلدی نکل کر واپس کیوں چلی گئی؟ تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں جب حجرے کے اندر گئی تو میں دیکھ کر ڈر گئی کہ آپ کی پیشانی سے اتنا نور نکل رہا ہے، اتنا نور نکل رہا ہے کہ کہیں میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں۔ تو آقا کا جملہ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لینا، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، ان پردوں میں سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ تھا، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات
اسی لیے سرکار عارض فرماتے ہیں لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ محترم حضرات، ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے اپنے دربار میں لیلا کو بلایا اور بادشاہ نے پوچھا اے لیلا، تیرے حسن کا دیوانہ شہزادہ قیس بن چکا ہے اور وہ جنگلوں میں پھر رہا ہے، پہاڑوں میں پھر رہا ہے اور لیلا لیلا کر رہا ہے۔ اے لیلا، تو اتنا زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے کہ تجھ سے محبت کی جائے؟ تجھ سے زیادہ خوبصورت تو ہمارے یہاں نوکرانیاں ہیں، میرے یہاں جو کام کرنے والیاں ہیں وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن اے لیلا بتا کہ مجنو تمہارے لیے کیوں پریشان ہے؟ تو زیادہ خوبصورت میرے کو نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ تو اس لیلا نے جواب دیا اے بادشاہ، یہ تمہاری آنکھیں ہیں، اگر تم مجنو کی آنکھوں سے مجھے دیکھ تو اس ملک میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی لڑکی نظر نہیں آئے گی۔ اس کے مثال سے علامہ رومی ہم لوگوں کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر حسن لیلا دیکھنا ہے تو مجنو کی نظر چاہیے، اور اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کی نظر چاہیے، عمر فاروق اعظم کی نظر چاہیے، عثمان غنی کی نظر چاہیے، مولا علی کی نظر چاہیے۔ اگر ہم صحابی کی نظر سے اپنے آقا کی عظمت کو دیکھیں گے تو میرے آقا کی عظمت بہت بڑی ہے، اور اگر ہم وہابی کی نظروں سے آقا کی عظمت دیکھیں گے تو میرے نبی کی کوئی عظمت نہیں، معاذ اللہ۔ محترم حضرات، میرے نبی بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے لوگو، تم اس وقت تک پکا مسلمان نہیں بن سکتے، یعنی مومن کامل نہیں بن سکتے جب تک تم اپنے والدین، اپنی اولاد، تمام دوست و احباب، ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرنا نہ شروع کر دو۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے جب تک کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل ایمان نہیں بن سکتا۔ محترم حضرات، آج ہم دنیا کا جائزہ لیں تو اس دنیا کے اندر ہر طرح سے لوگ ہیں، کوئی تو اپنی بیوی سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں باپ سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنے تمام دھن دولت سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنے دوست و احباب سے زیادہ محبت کر رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن اے لوگوں، اگر قرآن سے پوچھا جائے اے قرآن تو بتا، دنیا میں تو ہر طریقے سے لوگ ہیں، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی دوست و احباب سے زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اے قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ اے قرآن سب سے زیادہ کس سے محبت کرنا چاہیے؟ تو قرآن اعلان کر رہا ہے اے لوگوں، تمہیں اگر ماں باپ ملے تم ماں باپ سے محبت کرو، تمہیں اولاد ملی تم اولاد سے محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ لیکن قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں، اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں فتح و کامرانی چاہتے ہو تو سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اللہ اس کے رسول سے محبت کرو۔ حضرات، یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام تھا کہ جب صدیق اکبر نے اٹھا کر پیا تو صداقت کے بادشاہ بن کر چمک گئے۔ یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام تھا جب عمر فاروق اعظم نے اٹھا کر پیا تو عدالت کے بادشاہ بن کر چمک گئے۔ یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام تھا جب عثمان غنی نے اٹھا کر پیا تو سخاوت کے بادشاہ بن کر چمک گئے۔ یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام تھا جب مولا علی نے اٹھا کر پیا تو شجاعت کے بادشاہ بن کر چمک گئے۔ محترم حضرات، یہی وہ محبت رسول کا خوبصورت اور حسین جام تھا جب امام حسین نے اٹھا کر پیا تو محبت رسول کے نشے میں میدان کربلا میں اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو قربان کر دیا، اپنے ننھے معصوم علی اصغر کو قربان کر دیا، اپنے بھائی حضرت عباس کو قربان کر دیا، اپنے بھتیجے حضرت قاسم کو قربان کر دیا، اپنے بھانجوں اور
محمد کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ امام حسین محبت رسول میں خود بھی راہ مولا میں قربان ہو گئے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگوں، اگر رسول کی محبت میں تمہیں مال دینی پڑے تو دے دینا، رسول کی محبت میں اولاد دینی پڑے تو دے دینا، رسول کی محبت میں کرسی حکومت دینی پڑے تو دے دینا، رسول کی محبت میں آبروی عزت دینی پڑے تو دے دینا، رسول کی محبت میں اگر جان بھی دینی پڑے تو دے دینا، لیکن اے لوگوں مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہ جانے دینا۔ حضرات، ایک مرتبہ تمام صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا تھا، بڑے بڑے صحابہ تشریف فرما تھے، ان کے درمیان میرے آقا تشریف فرما تھے۔ میرے آقا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں، کلائی کو پکڑتے ہیں، جیسے ایک ڈاکٹر مریض کے نبض کو پکڑتا ہے، ایسے ہی میرے آقا حضرت عمر کے کلائی کو پکڑتے ہیں اور حضرت عمر سے پوچھتے ہیں، اے عمر بتاؤ کہ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ حضرت عمر آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، رخ دوسری طرف کر لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، عمر تمہارا ایمان ابھی کامل ایمان نہیں بنا ہے۔ حضرت عمر تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں، یا رسول اللہ کون سی غلطی ہوئی، کون سی گستاخی ہو گئی کہ ابھی ہمارا ایمان مکمل ایمان نہیں ہوا، ابھی ہم کامل مومن نہیں بنے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، عمر ذرا سوچ کر تو بتاؤ کہ تم سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر رونے لگتے ہیں، آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ عمر اپنے ماں باپ سے زیادہ، یا رسول اللہ یہ عمر اپنی اولاد سے زیادہ، یا رسول اللہ یہ عمر اپنے دوستوں احباب سے زیادہ، یا رسول اللہ یہ عمر اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ، یا رسول اللہ یہ عمر اپنے تمام کاروبار دھن دولت کھیتوں کھلیان سے زیادہ، یا رسول اللہ یہاں تک کہ یہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر جاؤ تمہارا ایمان کامل ایمان بن گیا، اب تم پکے مسلمان بن گئے۔ محترم حضرات، اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان پکا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کر لے۔ محترم حضرات، اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بولنے میں کسی طریقے سے کوئی غلطیاں خامیاں لغزش ہوئی ہوں تو رب تعالیٰ اپنے رحمت والے نبی کے صدقے طفیل میں تمام غلطیوں کو معاف فرمائے۔ توبہ کرتا ہوں، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ لوگ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام